ایک گاؤں میں کلیئر کو بس کر لی لوگوں نے, بس کر لی تو آدمی کم اور عورتیں زیادہ, سب کے ہار ڈال کے پہلے بس کو پورے گاؤں میں گھمایا, گاؤں میں گھمایا, پھر کلیئر شریف لے کے گئے, بس لوٹ گئی, 3 عورتوں کی ٹانگیں ٹوٹی. اور بعض اماں تو خود بھالو بنی پڑی, اس کو تو چھوڑو, اولاد کو تو چھوڑو, 40 سال کی ہو گئی, بچے ہوشیار ہیں, پتہ نہیں اسے کون سے کیڑے نے کاٹ لیا, بال آگے کو پھیلا کے اور میک اپ کر کے شادیوں میں جیسے ڈھول گھوم رہا, گھومتی پھر رہی ہے. شادی میں جائیں گی تو سب سے زیادہ اونچے پہ کھڑے ہو کے وہ بال کو کھڑا ہوگا جوڑا جیسے کھونٹا, اس پہ دوپٹہ ٹانگے گی وہیں سے, اور چٹیاں میں اتنی پنے ٹھونسے گی, اتنی پنے جیسے چھپر میں کلیے ٹھک رہی ہیں. اور بعض اللہ برکت عطا فرمائے, بعض کے پاس تو بال ہے ہی نہیں, وہ لائے گی خرید کے نا مارکیٹ سے اتنا بڑا جوڑا, اور وہ جوڑا اس پہ ٹھوکے گی کلیے خوب, اور خدا نخواستہ کسی بچے کو نہیں لیتی ہے گود میں, اس لیے بچہ نہ کھینچ دے, بچے کو تھما دے گی کنواری بہن پہ اپنی, لے تو سنبھالی سے, یا ٹانگوں میں رپٹائے گی پیدل, ماریا بچہ, سمجھے. اور اگر کسی کا کھچ جائے تو اب ہو گئے کہ جیسے گنجی کبوتری. ارے دنیا کا 8واں عجوبہ یہی ہے یار. اچھا تمہیں یہی بات اچھی لگی, کہہ رہا ہے بابا سبحانی چینل والے ہی ہے. ہاں سمجھے, ایک حاجی جی تھے, پیڑ لگائے تھے بیچارے غریب نے اپنی مینڈ پہ, تو انہوں نے مینڈ اپنی دھکیا کو اس کے کھیت میں کر دی, پیڑ اپنے کھیت میں. اب جھگڑا ڈالے پڑا یہ حاجی گاؤں میں, کہہ رہے ہیں بھائی حساب کر دو, جس کے کھیت میں پیڑ اسی کے پیڑ. اب وہ کہہ رہے ہیں صاحب میں نے اپنے کھیت میں لگائے تھے, تو حاجی بولا مجھے کیا پتا کیسے آ گئے, ارے چلے گئے. اس حاجی نے مینڈ دھکیا تھی. لیکن سنو, اور اس گاؤں میں ایک ترقی اور ہے. جب سے میں بیٹھا میں نے اندازہ لیا ماشاءاللہ اس گاؤں میں بچوں کی بھی پیداوار کافی ہے. ہاں, اور بچے بھی اتنے شریف ہیں, چچے اور ابا تو واقعی شریف ہیں, مگر بچوں نے بھی اپنا حق ادا کر دیا. پردے کی آڑ میں جا کے ڈلیاں مار رہے ہیں صاحب. عجیب پڑھنے والے مفتی صاحب بڑی پیاری تقریر کر رہے تھے, حضرت مفتی مہدی حسن صاحب, بہت پیاری, مگر بچوں نے کہا کیا مجال ہے ہمارے سامنے کر لو. وہ بیچارے آنکھیں بند کر کے آ رہے لائن پر, کوئی نہ کوئی شور مچا دے. بہرحال ماشاءاللہ, اب بیٹا نہیں بولو گے تم نا, اور یہ بچیاں چھوٹی چھوٹی بچیاں بول رہی ہیں, آپ بھی نہیں بولو گے بیٹا, ٹھیک ہے. تھوڑی دیر آپ سن لو, 1 بجے کے بعد میرا نمبر آیا ہے, اور جب اتنی محنت سے کھلایا آپ لوگوں نے, حضرت دیکھنے کی بات یہ ہوتی ہے بہت اچھا. ہر آدمی یہ چاہتا نا ہمارے مہمان ہیں تو مرغا بکرا اور یہ اور وہ ساری چیزیں, بہت اچھا انتظام کھانے کا. لیکن جب میں نے دیکھا مرغا وغیرہ تھا تو میں نے کہا بھائی تھوڑی ہماری سن لو, ہمیں تو ہری مرچ کی چٹنی پسوا دو اور گھر والی روٹی پکوا دو, سمجھے. تو 5-10 منٹ میں ماشاءاللہ وہ سب ہو گیا. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. اب تقریر ہو یا نہ ہو, مگر دل سے دعائیں دے کر کے جا رہا ہوں, اللہ آپ کو اتنا دے, آپ کی دنیا اور آخرت دونوں روشن فرما. آمین. مولا تو اپنا کرم فرما. اگر کوئی بیمار ہو تو شفا عطا فرما. کچھ لوگ مجھ سے دم کرانے کے لیے آئے, پانی پڑوانے کے لیے آئے. مولا تو سب کے دلوں کے حالات جانتا ہے. اے اللہ جس کو جو بھی بیماری ہے مولا پیدائش مصطفیٰ کے صدقے میں ان کو شفا کامل و عاجل عطا فرما. جہاں پر بھی جو بیمار ہے اے اللہ. اور ہمارے صدر صاحب نے بتایا زبیر بھائی ان کی اہلیہ, ان کی طبیعت ناساز ہے, مولا ان کو بھی شفا کامل و عاجل عطا فرما. اور بھی کوئی بھائی اور فراست بھائی ان کی طبیعت ناساز ہے, مولا ان کو بھی شفا کامل و عاجل عطا فرما. کوئی بہن ایسی ہو, کوئی بھائی ایسا ہو, ان کے ملنے جلنے والوں
عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ان کو بھی اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے, شفا کامل و عاجل. یہ اس لیے وہاں سے اٹھ کے آئے کہ حضرت مجھے دیکھ لیں, میرے لیے بھی دعا کر دیں. ارے ایسے ہی ہوتا تھا, لوگ پہلے دعائیں کرایا کرتے تھے. لوگ پہلے کیا کرتے تھے؟ دعائیں. اور جہاں پر ڈاکٹری فیل ہو, حکمت فیل ہو, وہاں پر دعا کام کرتی ہے. بے شک. وہاں کیا کام کرتی ہے بولو؟ دعا کام. کیا تم ہتھوڑی لے کے بیٹھے ہو کیا؟ ایک کٹر بچے کر رہے ہیں. اچھا, لائٹ کی وجہ سے سمجھ رہے میری طرف؟ ہاں. تو دعائیں کرایا کرو. کیا کرایا کرو بولو؟ دعائیں کرایا کرو. دعاؤں سے تقدیر بدلتی ہے. اب لوگ آتے ہیں دعا کرانے کے لیے, لیکن ہم لوگ جتنے بھی ہیں, ہم میں سے کسی کی ایسی دعا ہے جیسے کہ تاج الشریعہ کی؟ بولو نہیں. ایسی دعا ہے جیسے کہ سرکار مفتی اعظم کی؟ ایسی دعا ہے جیسے مخدوم کچھوچا کی, صابر پاک کی, غریب نواز کی؟ نہیں. مگر آج ہاں صدر صاحب اب مت بولیو, میری باری ہے. نہ مت کراؤ اسٹارٹ, ٹھیک ہے. ہاں اگر ضرورت پڑے بہرحال تم اپنے اعتبار سے دیکھ لیو. ہاں مگر اب مجھے تھوڑا سا بولنے دو. تو دعائیں بہت کراتے ہم اور آپ, کراتے نہیں کراتے؟ مگر جہاں پر بھی دعا کرانے کے لیے جاتے ہیں, بتاؤ دعا ہاتھوں ہاتھ قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ اگر ہاتھوں ہاتھ دعا قبول ہوتی تو اب تک پڑوسی کو مروا چکا ہوتا. ہاں حضرت, کیونکہ ان کی دکان اچھی چل رہی ہے, میں اپنی دکان میں خود بخود بخار میں پڑا ہوں. ہاں ان کا کاروبار اچھا چل رہا ہے, یہ اپنے بچوں کو گالیاں دے رہے ہیں. صحیح بات. اتنا جلن, اتنا حسد, سمجھے؟ اور پھوکٹ کے میاں نیبو اور انڈا اور چھو منترا لیے بیٹھے, وہ 500 روپے لے کر کے دکان بند کر رہے ہیں. کاروبار باندھ رہے, کاروبار نہیں بند رہا, اس میاں کی چل رہی ہے. سمجھ رہے میری طرف؟ اگر دعائیں ہاتھوں ہاتھ قبول ہوتی, اور عورت تو محلے میں ایک بھی نہیں بچتی, جہاں جس نے اچھے کپڑے پہن لی, یا اللہ اس کو ٹپکا دے, ختم. حضرت سچ بتا رہے ہوں میں, سمجھ رہے حضرت؟ ختم. ہاں توجہ رکھو میری طرف. مگر سنو, کچھ جگہیں ایسی بھی ہیں, اعلی حضرت نے لکھا ہندوستان میں وہ مقامات جہاں پر دعا قبول ہوتی ہے. ایک مقام بارگاہ غریب نواز بھی ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلی حضرت علامہ مفتی سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ, جشن عید میلاد النبی. ہم چاہتے ہیں نا ہماری دعائیں قبول ہوتے ہیں, آپ بھی چاہتے ہو دعائیں قبول ہو جائیں؟ بولو چاہتے ہو نہیں چاہتے ہو؟ یہی وجہ ہے ہم لوگ اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں, مزار شریف پہ جاتے ہیں, اور جانا بھی چاہیے. مزار شریف پر جانا بھی چاہیے, مگر یہ بھی سنو, مردوں کا جانا جائز ہے, عورتوں کا جانا جائز نہیں ہے. مزار شریف پر عورتوں کا جانا جائز, مگر ایمانداری سے بتائیو, تم تو چلے گئے دھان لگانے اور یہ اگربتی لیے گھوم رہی ہے مزار پر. یہ کیا گھوم رہی ہے؟ اگربتی. اس کا بھوت اترتا ہی نہیں. کوئی بات نہیں, ضرورت نہیں اب. اور یہ اگربتی کے لیے گھوم رہی ہے, ذرا میری طرف توجہ کرو. ابھی میں تھوڑا سیٹ کر رہا ہوں. مزارات پر مردوں کا جانا جائز ہے. کسی اللہ والے کے قریب جاؤ اور مزار سے 4 قدم پیچھے ہٹو, سورہ بقرہ کی شروع آیتیں اور آخری آیتیں پڑھو, اور اگر یہ بھی نہیں ہے قل هو اللہ شریف 11 مرتبہ پڑھو, اور پڑھنے کے بعد اس اللہ والے کی روح کو ثواب پہنچا دو, اور اس کا واسطہ دے کر کے اللہ سے دعا مانگ لو. سمجھ رہے میری بات؟ لیکن مردوں کے لیے ہے,
عورتوں کے لیے نہیں. اب عورتیں مزار پہ نہیں جائیں گی تو کیا اللہ کے ولیوں سے محبت نہیں کرتی؟ اللہ کے ولیوں کے پاس ان سے مدد نہیں مانگ سکتی؟ ہے طریقہ یہ 5 وقت کی نماز پڑھے مزار پر نہ جائے بلکہ گھر میں مصلی بچھائے وہیں سے بیٹھے بیٹھے پڑھ لے. کسی بھی ولی کی روح کو پہنچا دے, اس ولی سے مدد مانگے. اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کو اتنا پاور دیا ہے تیرے گھر پہ مدد آ جائے گی. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ لیکن سنو, میں جو لانا چاہ رہا ہوں وہ سنو. پھر ہم جہاں پر بھی جاتے ہیں اتنی مرتبہ گئے, بولو ہاتھوں ہاتھ دعا قبول ہو گئی نہیں ہوئی, مگر پیارے آج ایک بارگاہ میں بتا دوں جہاں پر 100% دعا قبول. اگر نہ ہو تو میرا دامن پکڑ لینا. اور یہ بھی بات ہے اس بارگاہ میں عورتوں کا جانا بھی جائز. اب تو عورتیں جہاں جائز نہیں ہے وہاں تو ٹرالیوں میں بھرے پھر رہی ہیں. ایک گاؤں میں کلیئر کو بس کر لی لوگوں نے, بس کر لی تو آدمی کم اور عورتیں زیادہ, سب کے ہار ڈال کے پہلے بس کو پورے گاؤں میں گھمایا, پھر کلیئر شریف لے کے گئے. بس لوٹ گئی 3 عورتوں کی ٹانگیں ٹوٹی. ارے جب عورت کا جانا جائز نہیں. اور سنو او حضرت, اور سنو توجہ رکھو, ایک بات اور بتا دوں. جتنے جاتے ہیں نا جتنے, تو وہ کیا کہتے ہیں ڈرائیور سے, کچھ لڑکے نا منچلے وہ کہتے ہیں ڈرائیور صاحب ذرا نئی نئی فلموں کے گانے رکھ لیو ذرا. راستے میں ایک بھی نماز نہیں پڑھے گا اور جاگا رہا غریب نواز میں, جاگا رہا صابر پاک میں, راستے میں گانے سنتا ہوا جا رہا. اور اب تو سب کے یہاں موبائل اپنی اپنی چل رہی ہے, جو جس کی من میں آ رہی وہ سن رہا. کوئی لیٹا ہوا شیخ چلی کو دیکھ رہا, جاگا رہا کچوچا شریف. عجیب دعا مانگنے جا رہے اور شیطان کو ساتھ لے کے جا رہے. لیکن میں جو بتا رہا ہوں سنو, اللہ والوں کی بارگاہ میں دعا قبول ہوتی ہے. جانا چاہیے جانا چاہیے جانا چاہیے, مگر ایک بارگاہ میں بھی بتا دوں جہاں پر 100% دعا قبول. بولو جاؤ گے جاؤ گے, میری ماں بہنوں کو بھی اجازت ہے وہاں پر جا سکتی ہے. وہ کون سی بارگاہ ہے ذرا کان کھول کے سن لو. آپ سوچ رہے ہوں گے میں ہندوستان کے دوسرے کونے پہ لے جاؤں گا, بمبئی یا کہیں مدراس وغیرہ لے جا کے رکھوں گا. نہیں نہیں, بلکہ سنو وہ بارگاہ جہاں پر 100% دعا قبول ہوتی ہے وہ کوئی اور نہیں, وہ تمہاری ماں اور تمہارے باپ. وہ ماں باپ ہے, ماں باپ کی خدمت کر لو. اگر ماں باپ راضی ہو گئے, ماں باپ کا دامن پکڑ کے دعا کرا لو لڑکھڑاتے ہوئے ہاتھوں سے. اگر یہ ماں باپ دعا کر دے تو خدا کی قسم ماں باپ کی دعا رد نہیں ہو سکتی. اس لیے یہ میں نہیں کہتا, کوئی مولانا نہیں کہتے, کوئی مفتی صاحب نہیں کہتے, کوئی پیر صاحب نہیں کہتے, یہ نبیوں کے سردار کہتے ہیں. نبی فرماتے ہیں دعاء الوالدین الاولادہما کا دعاء النبی الامتہ. نبی فرماتے ہیں ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہوتی ہے جیسے مجھ محمد کی دعا میری امت کے حق میں ہوتی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. اچھا جشن عید میلاد النبی, علماء اہل سنت. اچھا مجھے لگتا عوام میں سے کسی کو نعرہ یاد نہیں ہے. ویسے بہت بڑے مفتی ہیں
चौराहे पे खड़े होके इतने फतवे झाड़ेंगे, अटका देंगे इमाम साहब को भी। और सही बता रहे हो हजरत, जो मसला याद होता है ना, हाँ बेटा आओ, क्या, अरे माशाल्लाह, और जो मसला इसे मोबाइल से या कहीं ना कहीं से पता चल गया ना, तो वो जाके इमाम साहब को टटोलेगा, देखो इमाम साहब कितने पानी में। अब कहेगा इमाम साहब जरा इधर आइयो, ये बताइयो, और जब कैसे मालूम है वो मसला जी, मालूम है। और अच्छा बाज गांव में भी इमाम इतना सस्ता लाते हो, बेचारे को कुछ भी पता नहीं, उसे भी पता नहीं उसके पीछे भी हजरत नमाज हो रही है या नहीं हो रही है, समझे। वो भी पढ़ता अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मुझे पता ही नहीं, इहदिना सिरातल मुस्ताकीम, पता ही नहीं कि नमाज हो रही है नहीं हो रही है। हमारी ये कौम ना दो चीजें सबसे ज्यादा सस्ती खरीदती है, बेशक, एक इमाम और एक कुर्बानी का बकरा। जी जी जी, हाँ हाँ, कुर्बानी के बकरे को बिल्कुल मरा खुरा, जी जी कोक पिचकी हुई, जी जी, बेचारा चल रहा यूं यूं इनकी तरह, समझे। लेकिन सुनो, अब वो चल रहा कुर्बानी का बकरा, फिर 2-3 लड़के उसके हार डाल देंगे, हार, और हार डाल के मोहल्ले में घुमाएंगे, और ये चौराहे में कहता फिर अब के कुर्बानी का इरादा करा है, अब के बच्चों ने कुर्बानी करने का इरादा किया, इस मरे खुरे की मरे खुरेगी। इमाम लाओगे तो बिल्कुल 5000 वाला, जिसको ढंग से अलहम्दो भी याद ना, जिसके कपड़े पहनोगे तो 10,000 के, एक से एक अच्छा ढूंढ के लाओगे। अपना सोफा लाओगे तो बढ़िया, टाइल्स पत्थर रंग कलर सब अच्छा, लेकिन जहां ईमान का मामला है, इमाम बिल्कुल सस्ता, जो आलूओं में डालने के लायक है, बिल्कुल बेकार। अब तुम्हें पता क्या, उसने पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुभान अल्लाह। इज़ा जाअ नस्रुल्लाह, वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब दूसरी उसी जगह से पढ़ा इज़ा जाअ नस्रुल्लाह, सीन से पढ़ दिया, है स्वाद से, जब अल्लाह की मदद आई, जी जी, इसका मतलब ये, और इन्हें सीन से पढ़ा स्वाद की जगह, तो अल्लाह का गिद आया, सीन से माना गया गिद के, और वैसे माना बिगड़ गया, नमाज नहीं हुई। अब न इमाम को पता ना तुम्हें पता, अरे कम से कम ऐसा इमाम लाओ, चाहे 15,000 में मिले, लेकिन नमाज क्लियर होती चली जाए, जी जी जी, समझ रहे। उसे सारी चीज, ये इमाम साहब है, इस लायक है, ये उलमा है, ये सारे उलमा। एक जगह तो मुझे भी नमाज दोहरानी पड़ी थी, इत्तेफाक से पहुंच गया, उसने मुझे पहचाना नहीं, अपने कुर्ते टोपी में था, तो मैंने अपनी नमाज दोहराई। मैंने कहा इमाम साहब 10 सूरतें सही से याद कर लियो, समझे। मैंने कहा तुम अपनी तो लेकर डूब रहे हो, ये इनका हिसाब कहाँ से दोगे? तो बोले आप कौन है? मैंने कहा मेरा नाम मुकीमुर रहमान। अरे तभी हाथ चुप, बोले आप सैयद साहब है। मैंने कहा छोड़ो जो भी हूँ, पहले सूरतें याद करो। जी, अरे ऐसे हालात। लेकिन मैं जो बता रहा हूं सुनो, चाहते हो तुम दुआएं कबूल हो जाए, नबी फरमाते हैं दुआ उल वालिदैन अल औलादिहिमा का दुआ इन नबी अल उम्मतिही। नबी फरमाते हैं माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के हक में होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप औरतों को गलत समझते हैं, बाज खातून ऐसी है, सही बता रहा हूं, ऐसी भी औरतें गुजरी हैं कि जो काबे को जब घर से कदम निकालती है तो काबा उनके दरवाजे पे आ गया। तो बताऊं? जी जी, सुनना चाह रहे हैं? जी, ये बच्ची हैं, आज शादियों में इन्होंने अपने हुलिये बदल लिए, पूरी दुनिया हम पे उंगली उठाती है क्योंकि हमारी बच्ची है। जी जी, बोलो हमारी बच्ची है ना? जी जी, तो पूरी दुनिया हम पे उंगली उठाती है, और वो कमी इनकी नहीं है, वो कमी अब्बा और अम्मा की है। अब्बा इतना भोला है, जी, इतना सीधा, इतना अच्छा वैसे सीधा नहीं है, वैसे जिसका ले लिया उसका दिया ही नहीं, उसका दिया ही नहीं, हड़प कर मार गया, समझे।
ایک حاجی جی تھے, پیڑ لگائے تھے بیچارے غریب نے اپنی مینڈ پہ, تو انہوں نے مینڈ اپنی دھکیا کو اس کے کھیت میں کر دی, پیڑ اپنے کھیت میں. اب جھگڑا ڈالے پڑا یہ حاجی گاؤں میں, کہہ رہے ہیں بھائی حساب کر دو, جس کے کھیت میں پیڑ اسی کے پیڑ. اب وہ کہہ رہے ہیں صاحب میں نے اپنے کھیت میں لگائے تھے, تو حاجی بولا مجھے کیا پتا کیسے آ گئے, کیسے آ گئے, ارے چلے گئے. اس حاجی نے مینڈ دھکیا تھی. لیکن سنو, توجہ رکھنا ایک ایک بات پر, غور کرنا میری اس باتوں پر. ایک یہ جو ماں باپ نے نا کیا کرا, یہ ماں باپ کی غلطی ہے. ایمانداری سے بتاؤ, شادی اور بیاہ میں او بیٹا او بچوں اسٹیج پہ بٹھا لوں, اسٹیج پہ بٹھا لوں اگر بولو گے تو, اور پھر 2 منٹ تقریر کراؤں گا. تو جتنے ماں باپ ہیں شادی میں ہوتی, شادی میں اب سب کے, میری بچی تمہاری بچی, تمہاری بچی بھی تو اسلامی رشتے سے میری بہن بیٹی ہوئی, بولو ہوئی نہیں, سب کے دوپٹے ادھر, سب کا پہناوا الگ. تو یہ ابا آنکھیں بند کر کے آیا کہ شادی, اس ابا نے نہیں دیکھا, جی جی اللہ, اس چچا نے نہیں دیکھا, تاؤ نے نہیں دیکھا, کوئی ٹوکنے والا ہی نہیں یار, کوئی بولنے والا ہی نہیں, سارے لوگ دیکھ رہے ہیں. اور اماں نے نہیں دیکھا, اماں نے, اور بعض اماں تو خود بھالو بنی پڑی, جی جی اس کو تو چھوڑو, اولاد کو تو چھوڑو, 40 سال کی ہو گئی, بچے ہوشیار ہیں, پتہ نہیں اسے کون سے کیڑے نے کاٹ لیا, جی جی جی, بال آگے کو پھیلا کے اور میک اپ کر کے شادیوں میں جیسے ڈھول گھوم رہا, گھومتی پھر رہی ہے. جی جی شادی میں جائیں گی تو سب سے زیادہ اونچے پہ کھڑے ہو کے وہ بال کو کھڑا ہوگا جوڑا جیسے کھونٹا, جی جی, ہاں اس پہ دوپٹہ ٹانگے گی وہیں سے, اور چٹیاں میں اتنی پنے ٹھونسے گی, اتنی پنے جیسے چھپر میں کلیے ٹھک رہی ہیں. اور بعض, اللہ برکت عطا فرمائے, بعض کے پاس تو بال ہے ہی نہیں, وہ لائے گی خرید کے نا مارکیٹ سے اتنا بڑا جوڑا, اور وہ جوڑا اس پہ ٹھوکے گی کلیے, اور خوب, اور خدا نخواستہ کسی بچے کو نہیں لیتی ہے گود میں, اس لیے بچہ نہ کھینچ دے, بچے کو تھما دے گی کنواری بہن پہ اپنی, لے تو سنبھالی سے, یا ٹانگوں میں رپٹائے گی پیدل, ماری یا بچ سمجھے. اور اگر کسی کا کھچ جائے تو اب ہو گئے کہ جیسے گنجی کبوتری. ارے دنیا کا 8واں جوا یہی ہے یار. اچھا تمہیں یہی بات اچھی لگی, کہہ رہا ہے بابا سبحانی چینل والے ہی ہے. ہاں اب سنو میری بات, تو کہاں کھڑی ہوں گی, وہ اونچے ڈھائے پہ, اور وہاں سے لیں گی سیلفی, کبھی چٹیا آگے کو کبھی پیچھے. یار اماں ابا نہیں دیکھ رہی, ان کی اماں نہیں دیکھ رہی, اماں نہیں دیکھ رہی ہے, باپ کی ذمہ داری ہے, بیچارہ یہ جنگل کو جاتا کام کرنا, اس اماں کی ذمہ داری ہے. اس ماں کو پتہ نہیں ہے میری بیٹی زینے کی آڑ میں کھڑے ہو گئے کس سے بات کر رہی ہے, یہ ماں پاگل ہے کیا؟ ارے بتاؤ ماں پاگل ہے کیا؟ یہ خالی بچے دھڑا پڑ بچے پیدا کر دینے کا نام ماں ہے. ایسے تو کتیا بھی پیدا کر دیتی. میری بات تم کو تھوڑی ویسی لگ رہی ہے لیکن کر رہی بول رہا ہوں. ماں کا مطلب کیا ہے؟ ماں کی ذمہ داری کیا ہے؟ یہ ماں کی ذمہ داری ہے دوپٹہ اڑائے اور آدھا گھنٹہ جو چھتوں پہ گھوم کے ادھر آدھر, کبھی ایس ایم ایس دیکھ کے رو رہی ہے, کبھی ہنس رہی ہے, کبھی ٹھٹے مار رہی جیسے پاگل خانے سے آئی ہو. یہ ماں کو پتہ نہیں میری بیٹی کتنی گہرائی میں چل رہی ہے. یہ تو ماں بن گئی ہے, یہ پاگل ہے کیا؟ مگر جب محلے میں باتیں اڑنے لگتی ہیں, کھسپس ہونے لگتی ہے, تو یہ آتی ہے ابا کے پاس, رو تو بھی پتہ نہیں میری بیٹی پہ کسی نے جادو کرا دیا, میری بیٹی کا کسی نے دماغ پھروا دیا, میری بیٹی پہ کوئی ہوائی اثر ہو گیا, پتہ نہیں بڑی اچھی تھی مگر 15 دن سے بیکی باتیں کر رہے, کوئی اثر وثر نہیں. اس اماں کی کمر پہ 3 لٹھ مارو, توڑ دو کمر. یہ ہے عمل. اللہ فرماتا بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ
बचाओ। ये किसकी जिम्मेदारी है? मुफ्ती साहब दुपट्टा उड़ाएंगे, इमाम साहब उड़ा? माँ बाप की जिम्मेदारी। हर माँ बाप अपने अपने घर की जिम्मेदारी संभाल ले, मैं गारंटेड कह रहा हूं आधा मुआशरा सुधर जाएगा। जी जी जी। और भाई को तो ऐसा होना चाहिए, इनकी बहन बगैर दुपट्टे, भाई को सर पे अपनी बहन के आंचल रखना चाहिए। जी जी। भाई ऐसा होना चाहिए। मगर कौन भाई? जो डीजो पे नाचने वाला नचकैया भाई। बाज इतना बड़ा बेहुदा है, ऐसा नाचता है, औरतें फेल कर दी इसने। शर्ट उतार कहते फेंक है, इतनी मोटी कमर वगैरह, कमरिया मट के हमारे यहाँ ऐसा नाच डीजे में जैसे, और बाज तो शराब पी के नाचता है। और अम्मा, अल्लाह बरकत फरमाए, अम्मा ऊपर से देख रही है, छत पे सब देख रहे हैं, और बेटा नाच रहा है। क्या नचकइये मोहल्ले में पैदा हुए। ऐसा भाई बहन के सर पे आंचल रखेगा जो कानों में कुंडल पहनता हो, नाक में नथुनिया पहनता हो, गले में चैन, हाथ में चैन, और जो वो बांधता हो, अब तो कंगे चल रहा है। कंगे कहां जाएगा? आधा तो लड़की बन गया और आधा लड़का रहेगा, बीच का हो गया। और बीच का कौन होता? कभी ताली बजाते वो नहीं मिला तुम्हें? छक्का। लेकिन मैं जो बता रहा हूं जरा सुनो, मेरी तरह तवज्जो दो। एक हदीस सुना दूं माँ बाप के लिए। जी हदीस आ रही है माँ बाप के लिए, जी। और कोई माई कलाल इस हदीस को काटे तो मुंह मांगा इनाम। जी जी। नबी फरमात, इबारत पढ़ दूं ताकि बात पक्की हो जाए। काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सलासा ला यदखुलूनल जन्नह अला कुल्ली वालिदै वद्दयूस व रजुलतुन निसा। नबी फरमाते तीन लोग जन्नत में नहीं जा सकते। एक तो माँ बाप का नाफरमान, दूसरा दयूस। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां आवारा घूम रही हैं। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहन के अपने जिस्म की नुमाइश कर रही है। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां मोबाइल पे चैटिंग और सेटिंग कर रही है। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां बेपर्दा घूम रही है। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां दूसरे लड़कों से मोबाइल पे बात कर करके दीन और इस्लाम का खून कर रही है, और वो माँ बाप उनके पहनने चालो चलन से राजी है। नबी फरमाते वो माँ बाप दयूस है, दयूस है, दयूस है, और दयूस जन्नत में नहीं जाएगा। ला किसी मुफ्ती की बात हो तो गलत हो सकती है, किसी मौलाना की हो तो गलत हो सकती है, किसी पीर की हो तो गलत हो सकती है, किसी आलिम की गलत हो सकती है। गलत अगर हो तो क्या नबी की बात भी गलत हो सकती है? अल्लाह बरकत नहीं बोलो, क्या नबी की बात गलत हो सकती है? नहीं। अब किसकी जिम्मेदारी है ये? बोलो, ये हमारी आपकी माँ बाप की जिम्मेदारी है। अल्लाह बरकत फरमाए। किसकी जिम्मेदारी है? बोलो प्यारे, अल्लाह बरकत फरमाए, अल्लाह बरकत। माँ बाप की जिम्मेदारी है, माँ बाप की। आज से जिम्मेदारी कबूल करते हो? माएं सुन ले, बेटी जैसे होशियार हो वैसे उसे दुपट्टा ओढ़ना सिखा दे। माएं सुन ले, अपनी बेटियों के कपड़ों पे पूरी तवज्जो दे, घर से निकलने ना दे, 2 थप्पड़ मारे डाल दे घर में, चल तोड़ दूंगी हाथ पांव, इधर चल। मगर ये कौन माँ कर सकती है? ये वो माँ कर सकती है जो खुद दुपट्टा ओढ़ती हो। और जब माँ खुद इतना बड़ा लहंगा पहन के 2-3 आदमी में गिजराती फिर रही है, समझे, होठ इतने लाल कर लिए जैसे खून पी के आई है, जी जी। तो वो माँ कैसे दुपट्टा रखेगी? खुद बताओ तुम। बोलो, पहले किसको सुधरना पड़ेगा? बोलो, पहले किसको सुधरना पड़ेगा? मैंने जो हाथ रखवाया, अच्छा हाँ, थोड़े थोड़े पीछे हो जाओ, जब तक मुंह नहीं देखे ना मजा नहीं आता है। नहीं, हाँ थोड़े थोड़े आप इधर आ जाओ, हजरत ऐसे आ जाओ, आ जाओ भाई ऐसे आ जाओ, तुम यही रहो, तुम तो हाँ। अब सुनो मेरी बात। जी जी। ए बेटा, बच्चे
رکھ بیٹھو بیٹھو. ارے واہ کیا بات. نہیں نہیں رکھ لو ہاں دے 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 لے لو لے لو. چلو اللہ برکت فرمائے. تو اب تو بڑا ادب آ گیا لگ رہا ہے 10 روپے میں. ہاں یہ پیسے ہے چیز ہی ایسی ہے یار. اچھے اچھے کو بگاڑ دے اچھے اچھے کو سنبھال دے. اب سنو میں نے تو آپ لوگ پڑھے ہوئے ہو سب الحمدللہ سمجھدار ہو ساری باتیں ٹھیک ہیں اور میں میک میں بول رہا ہوں سب سن بھی رہے ہو سمجھا کے بول رہا ہوں. پیشانی پر رکھو مگر آدھوں نے بھی نہیں. کیوں نہیں رکھی تم نے یہاں کیوں رکھی؟ اس لیے کہ تم میری سن نہیں رہے ہو مجھے کرتے ہوئے دیکھ رہے ہو. لے لو اس میں مجھے کرتے ہوئے دیکھ رہے ہو سمجھ رہے کیونکہ میرا عمل خود اچھا نہیں. میں کہہ رہا ہوں یہاں رکھو اور کر رہا ہوں یہاں. یہی تو ہے نا میرا خود کا عمل. اور اگر میں یہاں رکھتا تو آپ بھی بولو یہی رکھتے نا. اور اگر میں یہاں رکھتا تو آپ بھی. میں نے یہاں رکھا تو آپ بھی. مطلب یہ ہے اگر میری مائیں بہنیں دوپٹہ نہ اوڑے تو ان کا خود کا عمل صحیح نہیں. اور یہ بیٹیوں سے کہیں دوپٹہ اوڑو تو کیا اوڑیں گی؟ سنیں گی؟ اگر تم لوگ نماز نہ پڑھو اور اپنے بچوں سے کہو نماز پڑھو تو یہ پڑھیں گے کیوں؟ خود کا عمل ٹھیک نہیں. تم لوگ اتنے سمجھدار ہو پڑھے لکھے ہو ایک نے بھی میری بات نہیں مانی. کیوں؟ میرا خود کا عمل یہ صحیح نہیں. یہ مثال اس لیے دیے پہلے مجھے سدھرنا پڑے گا یہاں رکھنی پڑے گی اس کے بعد بچہ بچہ سدھرتا ہوا نظر آئے گا. اس مثال سے مطلب یہ ہے پہلے ہمیں سدھرنا پڑے گا بعد میں ہمیں دیکھ کر کے ہمارے بچے سدھریں گے. اب وہ لڑکی جس کو گھیر لیا تھا وہ لڑکی کہنے لگی میری جان جا سکتی ہے مگر اپنی عزت تیرے حوالے نہیں کر سکتی. وہ لڑکی کہہ کے چلی گئی اپنا چہرہ تو چہرہ اس نے پلو بھی نہیں دکھایا. اب سنو میں نے کہا نہیں ساری لڑکی غلط نہیں ہوتی ہیں اللہ برکت فرمائے. ان میں بھی بیچارے ماحول چل پڑا تو ویسے پہن لیا. ایسا نہیں ہے کہ یہ غلط ہے ایسا نہیں ہے کہ غلط ہے. ایک ماحول چل لیا اس نے ایسا پہنا تو میں بھی پہن رہی ہوں اس نے پہنا تو میں بھی پہن رہی ہوں اس نے پہنا تو میں بھی پہن رہی ہوں. یہی تو ماحول چل رہا. لیکن ایسا نہیں ہے کہ سب غلط ہے اللہ برکت عطا فرمائے. لیکن میں بتا اس لیے رہا ہوں کوئی بھی ہمارا کام ایسا نہ ہو جو غلط راستے کی طرف کو جائے. اب میرے نبی کی وہ میرے نبی کی بیٹی کی کنیز اب وہ پڑی ہے ہوش میں نہیں ہے بے ہوش. اب تینوں بچے کہہ رہے ہیں ماں اٹھو نا ماں ہم سے بات کرو. چھوٹا بیٹا اپنی ماں کے سینے پہ ایسا لیٹ گئے جیسے ماں سلاتی تھی اور بچے کو بھی چکر آنے لگا کہنے لگا ماں ہم سے بات کرو ماں بات کرو. مگر دوپہر ہو گیا ماں نہیں اٹھ رہی ہے بے ہوش پڑی ہے بے ہوش. اب تینوں بچے اپنی ماں کے سامنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اٹھا کے رو کے دعا کر رہے اے اللہ ہمارا دنیا میں کوئی نہیں. ہمارے باپ ہمیں چھوڑ کے چلے گئے نہ ہمارے ماما ہے نہ چاچا. اے اللہ ہماری ماں میں کھلاتی ہے ہمیں پالتی ہے. اے اللہ ہماری ماں کو اٹھا دے ماں کو اٹھا دے. جب یہ تینوں بچوں نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی اللہ نے بادل برسا دیا اور جیسے ہی بارش ہوئی اس کے منہ پہ پانی کے چھینٹے آئی. وہ لڑکی ہوش میں آ گئی. میری محنت وصول میرا نذرانہ وصول. آپ نے توبہ کری مجھے بڑے پیارے لگے. ہمیشہ ایسے رکھنا. بتاؤں کیسے؟ لذت عشق نبی دل میں چھپائے رکھنا. ارے اب بھی نہیں بولو گے؟ ابھی تو میرے بعد 2 اشعار ان کے بھی ہوں گے مگر شعری ہوں گے سمجھ رہے. لذت عشق نبی دل میں چھپائے رکھنا. بس میں 5 سے 7 منٹ میں ختم کر رہا ہوں. میری بہنوں بھائی رک جاؤ تھوڑا سا وقت.
کیونکہ بس یہ اشعار پڑھ دوں یا یہی ختم کر دوں. بولو نہ 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 لذت عشق نبی دل میں چھپائے رکھنا، یہ خزانہ ہے لٹیروں سے بچائے رکھنا، اپنی آنکھوں میں مدینے کو بسائے رکھنا. بولو نا اپنی آنکھوں میں یا اللہ سبحان اللہ کل کو کہو گے کیا؟ سبحان اللہ. اپنی آنکھوں میں مدینے کو بسائے رکھنا اور یاد سرکار کو سینے سے لگائے رکھنا، لگائے رکھنا، یہ خزانہ ہے لٹیروں سے بچائے رکھنا. ایک بڑا پیارا شعر پڑھ دوں. آج جاہل بھی ہے عالم کا لبادہ اوڑے. آج ہاں یہ سارے علماء بیٹھے ہیں ادھر ادھر. آج جاہل بھی ہیں عالم کا لبادہ اوڑے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی کو علم غیب نہیں، سمجھے؟ جو لوگ یہ کہتے ہیں نبی کو پیٹھ پیچھے کا علم نہیں، جو نبی کو اپنے بڑے بھائی کی طرح سمجھتے ہیں، وہ عالم نہیں جاہل ہیں. وہ کون ہے؟ جاہل ہے. اور کچھ ایسے ہیں جو خالی مولی چکتا مکتا بنے پڑے اور آپ سمجھ رہے ہو کہ بہت بڑے مولانا صاحب ہیں، لیکن ہے کچھ نہیں. آج جاہل بھی ہیں عالم کا لبادہ اوڑے، آج جاہل بھی ہیں عالم کا لبادہ اوڑے. بولو نا آج جاہل بھی ایسے ملاؤں سے ایمان بچائے رکھنا، ایسے ملاؤں سے ایمان بچائے رکھنا. ایک نماز کے اوپر ایک شعر ہے پڑھ دوں. تیرے حضرت تیرے سجدوں کو بھی مل جائے گی معراج وفا. بولو نا تیرے سجدوں کو، تیرے سجدوں کو بھی مل جائے گی معراج وفا. کب؟ سر جھکانا تو ذرا دل بھی جھکائے رکھنا، جھکائے رکھنا. سر جھکانا تو ذرا دل بھی جھکائے رکھنا. ایک سید صاحب جو کچھوچا شریف کے، آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا، سید مظفر میاں، ایم پی تھے، مجاہد دورہ تھے، اللہ برکت فرمائے. سید مظفر صدر صاحب بڑی دیر میں اٹھ کے آئے. اچھا مجھے لگ رہا ہے پہلے دے چکے ہی. اچھا اللہ تعالیٰ سلامت رکھ. اب ان سے ہمارا کیونکہ انہوں نے بلایا. اچھا انہوں نے مجھے تھکا لیا. کہہ رہا ہے اور چاہ رہا ہے لوگ سننا. اور اب مجھے
اور ہاں واقعی میں نے شروع میں ہی بتا دیا تھا، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، میں نے شروع میں بتا دیا تھا کہ مجھے بہت اچھے جن کے گھر پہ رہا انہوں نے اتنا پیار دیا، تو آپ لوگ کتنے اچھے ہو گئے۔ کوئی بات نہیں، اب یہ جانے کے استقبال میں ہے۔ تو سید صاحب سید مظفر میاں کچھوچا شریف کے ایم پی تھے، ان کا ایک شعر ہے اور مجھے لگتا ہے اگر میں پڑھ دوں نا تو تم لوگ پورا سال یاد رکھو گے، اور اگر پورا سال اگر یاد نہیں رہا نا تو میں سمجھاؤں کہ تم 5واں بھی فیل ہو۔ او بیٹا او ارے ہار والو تو بیٹھ جاؤ، محتمیم صاحب توجہ رکھو ذرا میری طرف، اسی طرز میں پڑھتا ہوں۔ کون کہتا ہے، کون کہتا ہے کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو، واہ واہ واہ، کون کہتا ہے کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو، توجہ، کون کہتا دل کی تختی پہ میری لفظ مدینہ لکھ دو۔ بابا سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، ذرا اونچا بولو، شرمانا چھوڑو، نعرہ حیدریہ۔ منع کر دیا اس تو مجھے جہاں کھانا کھایا تھا نا مصلحت سے کام لے۔ ماشاءاللہ سبحان یہ تو بہت کی ہوں گی آپ نے، اور کرتے ہیں ماشاءاللہ، کرتے رہیں گے، مگر مجمع ایسا آپ کو کبھی ارے بڑا پیارا چٹنی سے کھلائیے ماشاءاللہ، وہی انرجی چل رہی ہے ابھی تک۔ اور دوسری بات بتاؤں، یہ جو نعرہ لگا رہے ہیں انہیں بھی بیچ بیچ میں دیتے رہیے تاکہ ان کی انرجی بنی رہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر، یہ اس بچے نے بڑی محنت کی، میں تب سے ہی دیکھ رہا ہوں، اللہ سلامت رکھے۔ کیا نام ہے آپ کا بھائی؟ نواز ماشاءاللہ، یہ تو ہمارے دادا کے ہی نواز ہیں، مولا کائنات نواز علی، کیا پیارا نام رکھا۔ پہلے نام رکھتے تھے کلوا، بورا، بدھا، جمراتی، شبراتی، خیراتی، جمعے کے دن پیدا ہوا تو جمعہ، اتوار کے دن پیدا ہوا اتواری، پیر کے دن پیرا، منگل کے دن منگلا، بدھ کے دن بدھا، جمعرات کو جمراتی، شبراتی، خیراتی، اور جمعے کے دن پیدا ہو گئے تو جمعہ، حج کریے حاجی جمعہ۔ اچھا ایک بات بتاؤ یار، جو جس دن پیدا ہوا اسی دن سے نام رکھ دیا تھا، ایک بات بتاؤ، کیا سنیچر کے دن ابھی تک کوئی پیدا نہیں ہوا گیا سوائے ان کے؟ تم نے آج تک نام ہی نہیں سنا؟ عالی جناب محترم سنیچر صاحب آ رہے ہیں، کبھی سنا؟ سنیچر دن برا نہیں ہے، سنیچر کے دن خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ واہ واہ واہ، سنیچر کے دن، چلو ہاں، دل کی تختی پہ میری لفظ مدینہ لکھ دو۔ واہ واہ، سبحان اللہ، بولو نا سبحان اللہ۔ کون کہتا ہے واہ واہ، کون کہتا ہے کہ لفظوں کا
लफ्ज मदीना लिख दो। सुभान अल्लाह। मौत आ जाए अगर गुंबद खजरा के करीब, ऐसे मरने को भी तारीख में जीना लिख दो। एक चटपटा शेर पढ़ रहे हो तुम, बेटा थोड़ा कम बोलियो, वो सही कर रहे हैं बेटा, तुम ठीक बोलियो। चटपटा शेर। जिसकी तहरीर से, बोलो नहीं, जिसकी तहरीर से तौहीन रिसालती होवे, जिसकी तकरीर से या तहरीर से सरकार की तौहीन हो तो उसको क्या कहना चाहिए? जिसकी तहरीर से तौहीन रिसालती होवे, ऐसे गद्दार को लफ्जों में कमीना लिख दो। क्या बात है। तुम्हारा मैक बड़ा प्यारा चल रहा यार। कहाँ का मैक? मांडली, भांडली, नाम कौन सी डिक्शनरी में देख कर रखा? अच्छा चलो बहरहाल जो भी अच्छा है। हाँ तो अच्छा मैक है इनका। मैक में कई मरतबा मैं तकरीर कर चुका हूँ। पागवाड़े में भी तुम्हारे थे ना? हाँ। ऐसे गद्दार को लफ्जों में कमीना लिख दो। एक ऐसा शेर पढ़ूंगा ना, मुश्क अंबर को भी, ओ बच्चों, ए बच्चों बट अरे कहाँ जा रहा हो? अभी तो तबर्रुक भी है। जी जी, तबर्रुक का है, इंतजाम तबर्रुक। किया। अबे फिर बोलोगे तबर्रुक है, तबर्रुक। हाँ अब बोलोगे तो मैं हटवा दूंगा बेटा, ठीक है? हाँ वक्त पे बोलो। मुश्को अंबर को भी मिलती है जहां से खुशबू, मेरी किस्मत में उसी गुल का पसीना लिख दो। एक सहाबी की दो बीबियां थी, एक सहाबी की दो बीबियां थी और वो दोनों खुशबू लगाती थी। अपनी तो एक नहीं नाक में दम कर दिया होगा। अरे तो बोलते क्यों नहीं? वो दोनों खुशबू लगाती थी। क्यों लगाती थी? इसलिए कि उनके जिस्म से, सहाबी के जिस्म से खुशबू आती थी। दोनों सोचती थी आज हमारी खुशबू हमारे शौहर की खुशबू से आला हो जाए, लेकिन जब पास जाती थी तो दोनों की खुशबू हेच रह जाती थी। मगर दोनों चक्कर में रहती थी, हमारे शौहर खुशबू खरीदते कहाँ से, लाते कहाँ से? कोई शीशी बोतल दिखाई नहीं देती थी। कुछ दिनों के बाद एक दिन सहाबी ने कहा, ओ मेरी बीबियों आज मैं बहुत खुश हूँ, आओ बैठो बैठो, जो मांगना हो मांग लो, जो पूछना हो पूछ लो। दोनों बीबियां एक जबान हो करके कहने लगी सरताज, एक बात बहुत दिनों से दिल में है, अगर इजाजत हो तो पूछ ले, मगर जवाब चाहिए। बोले पूछो, क्या पूछना चाहती हो? बड़ी वाली बोली मैं पूछूंगी, छोटी वाली बोली मैं पूछूंगी, लेकिन बड़ी वाली बोली सरताज ये बताओ आप खुशबू खरीदते कहाँ से हैं और रखते कहाँ हैं? छोटी वाली भी, क्योंकि ढूंढी शीशी तो मिली नहीं। आजकल जैसे बाज घर में औरतें भी हैं, कभी 250 मार दिए तो कभी 300 मार दिए। जब 3-4 हजार इकट्ठे हो गए, मैं क्या हो गई सूट लाई और ठप्पा लगा दिया भैया का कि मेरे भैया ने दिया सूट और कमाई बेटा तुम्हारी है। और अगर पता चल जाए ना कभी 500 खत्म, अब वो कह रहे हैं किसी मियाँ को, इन जैसे मियाँ को दिखाया और कह रहे हैं मियाँ
پتہ نہیں اب بی بی سے کہا تو بی بی بولی مجھے لگتا نا جنات ہیں گھر میں، جنات لے جا رہے ہیں جنات، اور کیا پتہ یہ جنات نہیں لے جا رہی ہے، کہا جنات ہیں، جو 500 بچے تھے وہ ان جیسے میاں نے لے لیے، بیچارہ لٹ گیا۔ اب سنو، وہ صحابی کی بی بی کہنے لگی او میرے سرتاج یہ بتاؤ خوشبو لاتے کہاں سے ہو؟ کہا کیا مطلب؟ کہا ہم بڑی بڑی اچھی خریدتے ہیں مگر ہماری خوشبو آپ سے کم رہ جاتی ہے۔ تو وہ صحابی کہنے لگے او میری بیویوں، جب سے میری شادی ہوئی ہے میں نے خوشبو لگائی نہیں ہے۔ اب وہ کہنے لگی عجیب بات ہے، پھر خوشبو آتی کہاں سے؟ تو بولی ذرا بیٹھو میں تمہیں بتاؤں میرا ماجرا کیا ہے۔ دونوں بیٹھ گئی۔ اب صحابی رسول کہنے لگے او میری بی بی سنو، میری شادی سے پہلے ایک مرتبہ مجھے کھجلی ہو گئی تھی۔ کیا ہو گئی تھی؟ کھجلی کو تو جانتے ہی ہوگے، اور تم سے زیادہ یہ جانتے ہیں۔ کہاں کھجلی ہو گئی تھی؟ ایسی بات نہیں، 8ویں دن نہا لیتا ہے وہ۔ کھجلی ہو گئی تھی۔ اب یہ ایسے ہی بات رہیں گے، چپے رہیں گے، ورنہ تو یہ ہلتے جلتے رہیں گے۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہا مجھے کھجلی ہو گئی، میں نے دوا کرائی مگر ٹھیک نہیں ہوا، بہت شرم لگتی تھی۔ اللہ اللہ فرماتے ہیں ایک دن کیا ہوا، گرمی کے دن تھے، مجھے کھجاتے خون نکل آیا، مگر سونے نبی کی یاد آ گئی۔ میں اٹھا سیدھا اٹھا اور نبی کی بارگاہ میں پہنچ گیا۔ میرے نبی چمڑے کے گدے پہ آرام فرما رہے تھے، اور چمڑے کا گدا اس میں روئی نہیں بلکہ کھجور کے پتے اور چھال بری تھی۔ وہ صحابی کہتے ہیں میں نبی کے پاس گیا اور آنکھوں میں آنسو تھے، پریشان تھا، میں نبی کے پاؤں جا کر کے دبانے لگا۔ جیسے ہی میں نے پاؤں دبائے نبی سمجھ گئے، اٹھ کے بیٹھ گئے، بول کیا چاہیے؟ رو کر کے کہنے لگا آقا کھجلی ہو گئی ہے، میں پریشان ہوں، کھجلی ہو گئی ہے۔ میرے نبی فرمانے لگے او صحابی او غلام تو نے دوا کرائی؟ وہ بولے آقا میں نے دوا کرا لی ہے مگر ٹھیک نہیں ہوا۔ نبی بولے اچھا ادھر آ، ہاتھ بڑھا۔ اس نے ہاتھ بڑھایا، میرے نبی نے بغل سے پسینہ لیا، اس کے ہاتھوں پہ ٹپکا دیا، دوسری بغل سے لیا، ہاتھوں پہ ٹپکا دیا اور کہا ہاتھوں پہ مل لے، اور ملنے کے بعد سیدھا گھر جا کر کے اپنے جسم پہ مل لے۔ اب وہ صحابی کہتے او میری بیویوں سنو، میں نے اس دن نبی کا پسینہ ملا تو کھجلی تو اسی دن ختم ہو گئی، مگر خوشبو آج تک نہیں گئی۔ سبحان اللہ۔ مشک و عنبر کو بھی ملتی ہے جہاں سے خوشبو، مشک و عنبر کو بھی ملتی ہے جہاں سے خوشبو، بولو نا سبحان اللہ۔ مشک و عنبر مشک و عنبر کو بھی ملتی ہے جہاں سے خوشبو، میری قسمت میں اسی گل کا پسینہ لکھ دو، دل کی تختی پہ میری لفظ مدینہ، بولو نا سبحان اللہ۔ یاد رکھیو پورا سال یہ شعر، دل کی تختی پہ میری لفظ
مدینہ لکھ دو دل کی تختی پہ میری لفظیں مدینہ لکھ دو کون کہتا ہے کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو خزینہ لکھ دو دل کی تختی پہ میری جس کی تحریر سے جس کی تحریر سے توہین رسالت ہووے ایسے غدار کو لفظوں میں کمینہ لکھ دو کمینہ لکھ دو دل کی تختی پہ میری لفظ مدینہ بولو نا مدینہ دل کی تختی پہ میری لفظ مدینہ لکھ دو. تقریباً 2 گھنٹے اب میں روزانہ بولتا ہوں، بس دعا کرو. میرے پاس اور کچھ نہیں ہے، آپ کی دعائیں. میری بہنیں بھی دعا کریں گی، بھائی بھی دعا کریں گے، کیونکہ روزانہ کئی مہینے تک کی تاریخ ہے اور پھر کئی مہینے سے ہے. یہ ہمارے امام صاحب قبلہ کے نام قاری راشد صاحب ہیں. قاری راشد صاحب ایک مرتبہ ہم دے جاؤ یار اور دعا لے جاؤ. ادھر یہ ان کو دے دو، اللہ سلامت رکھے. تو یہ بھی پیار ہے ان کا. سنو، بس دعا میرے لیے کرو گے اور میں آپ کے لیے دعا کروں گا. اللہ آپ کے گاؤں میں بہاریں عطا فرما، اتنا دے دنیا اور آخرت دونوں روشن فرما دے. بس اب میرے ساتھ میں کلمہ پڑھ لو. پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. 2 اشعار ان کے سن لو، بس بات ختم. پھر صلاۃ و سلام سن لو حضرت ان کے. ممبر شریف پر جب